السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سیکھنے کے سفر میں ہم نے جہاں پہ سب سے پہلے اپنی جس چیز پر کام کرنا ہے وہ ہے اخلاص سے نیت، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی آیت کو پڑھا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ اس آیت پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے حکم سے پہلے بھی جس چیز کی بات کی کہ خالص کر لے اپنی نیت کو اس دین کے لیے۔ خالص نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کسی سے بھی اجر کا مطلوب نہ ہو، کسی بھی دنیا کی ضرورت کا، کسی بھی دنیا کے ایوارڈ کا، جب بھی وہ کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ اللہ کے لیے کرے چاہے اس کے بندوں کے لیے کرے، اس کی صرف خالص نیت اللہ کی رضا ہو کہ بھائی جو میں نے اجر لینا ہے، جو میں نے ثواب لینا ہے، جو میں نے ریوارڈ لینا ہے، جو میں نے اپرینٹس شپ لینی ہے یا اپریسیشن لینی ہے، وہ اللہ سے لینی ہے۔ اپرینٹس شپ آف اے گڈ مسلم، وہ میں نے اللہ سے لینی۔ اور اس کے لیے جب انسان کوشش کرتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جب اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے تو ایک زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور وہ سب سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی کہ آپ کے اوپر سے سوچ کا بوجھ اتر جائے گا، دل کا اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ جب انسان اللہ کی فکر میں رہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں ہو، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل اطمینان میں ہی رہتا ہے۔ یعنی جب میرا یہی گمان رہے گا، یا میری گمان نہیں بلکہ میرا یہ یقین ہوگا کہ بس مجھے اجر اللہ سے ہی لینا ہے، میں اپنا اس کو موٹو بنا لوں اور مجھے ہر چیز میں اللہ یاد رہے گا، تو میرے دل کی کتنی بیماریاں ہیں جو مجھ سے چھوٹ جائیں گی۔ اور اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس سے بخاری کے دروس بھی شروع ہوتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کی ایک آسان تشریح کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ الثواب الاعمال بالنیات، کہ جو عمل کا ثواب ہے وہ نیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ یعنی نیت جو ہے وہ عمل کو نکھارتی ہے، یعنی آپ نیت اچھی رکھیں گے تو آپ کا عمل بھی اچھا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میری نیت اچھی ہو اور عمل برا ہو، مطلب کہ میں نے کسی کی جا کے گاڑی مار دی اور میں کہوں نہیں جی میری تو نیت یہ تھی کہ میں تو اس کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اس نے مضبوط گاڑی لی ہے کہ نہیں، تو یہ کہیں بھی یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے اپنے نیت کے ذریعے عمل کو نکھارنا ہے۔ اور اسی میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث جو میں آپ کے سامنے اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب دو مسلمان تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اب یہاں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ قاتل جو ہے اس نے تو ایک گناہ کر رہا تھا لیکن مقتول بھی جہنمی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی مسلمان ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، یعنی اس نے اپنی نیت جو ہے وہ بھی نیت اپنے اندر پیدا کر لی تھی کہ بھئی میں بھی اس کو ماروں۔ یعنی دو جھگڑے میں تھے، اور جھگڑے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی ایک نے جو ہے اوپر آنا ہوتا ہے۔ یہی ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے دل کو دوسرے انسان کے لیے اتنے کینہ، بغض، حسد سے بھر دیتے ہیں، لیکن اس زنگ کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا چیز سب سے کام آتی ہے؟ وہ ہے توبہ۔ یعنی انسان ہمہ وقت استغفار میں رہے تو اس کی جو نیت ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔